اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے، سورہ لقمان چل رہی ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اپنی اولاد کو وہ کیا نصیحت کر رہے ہیں۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، تو نماز قائم رکھنا، وامر بالمعروف، اور اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، ونہا عن المنکر۔ اچھا، پھر اس کے بعد ان کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ برے کاموں سے بھی رکے رہیں، واصبر، اور وہ صبر کریں۔ سب سے اہم کام صرف اچھائی کو کرنا نہیں بلکہ برائیوں سے روکنا، اور پھر لوگوں کو خود بھی روکنا اور دوسروں کو بھی روکنا۔ یہ بڑا ہی مشقت والا کام ہے کہ دوسروں کو آپ جب کسی برائی سے منع کریں۔ انسان خود تو کسی نہ کسی طرح سے برائی سے رک ہی جاتا ہے، لیکن دوسروں کو برائی سے روکنا بہت مشکل کام ہے۔ اور پھر جب لوگوں کو برائی سے روکا جائے تو پھر وہ جو مصائب، جو مشکلات درپیش آئیں راستے میں لوگوں کو روکنے کے لیے، پھر ان تمام مصیبتوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ واصبر، اور کیجئے۔ یہ تینوں اہم ترین عبادات اور امور خاص کی بنیاد ہیں۔ یہ تینوں کون کون سے؟ پہلے نماز کو قائم کرنا، پھر بھلائی نیکی کا حکم دینا، اور پھر اس کے بعد برائی سے روکنا۔ آپ اگر کسی کا سٹیٹس اگر موبائل پر لگا ہوا دیکھیں تو آج ہمیں یہ بھی ہمت نہیں ہو پاتی کہ ہم کسی کو یہ منع کر سکیں کہ آپ کی سٹیٹس پر میوزک لگا ہوا ہے، چاہے کہ وہ ہمارے دل کی عکاسی کر رہا ہو، چاہے وہ ہماری دل کی ہارٹ فیلنگز کو بیان کر رہا ہو۔ ممکن ہے ہم اس وقت بہت غمزدہ فیل کر رہے ہوں، لیکن اور وہ سٹیٹس ہم نے لگا، ہمیں وہ الفاظ بہت اچھے لگے، لیکن وہ چونکہ میوزک تھا تو ہم وہ میوزک کو اگنور نہیں کر سکے اور ہم نے اس کو اپنے سٹیٹس پر لگا لیا۔ اب سوچیے کہ وہ کتنا ہمارے لیے ایک صدقہ چل رہا ہے، اور وہ صدقہ جاریہ اچھا نہیں بلکہ وہ ہمارا برائی کی طرف صدقہ جاریہ ہے، کہ ہم وہ برائی کی طرف ہمیں لے کر جا رہا ہے، کہ وہ ہمارا برائی کی طرف بات بڑھے جا رہی ہے۔ جو بھی اس کو دیکھے گا، اس میوزک کو سنے گا، تو اس لیے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بہت اہم ترین کام ہے۔ اور پھر اس کے بعد جن لوگوں کے رویوں کا آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے، اس پر انہوں نے حکم دیا کہ اس پر صبر کرنا۔ علی ما اصابک، جو کوئی بھی مصیبت تم پر آ جائے پھر بھی تم اس پر صبر کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت یقین مان کہ یہ بہت بڑی تاکیدی کاموں میں سے ہے۔ یعنی تمام کی جو تینوں باتیں ہیں ان کاموں میں سے جن کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے اور بندوں پر انہیں فرض قرار دیا ہے، اور یعنی کہ ان کاموں کو بہت ضروری کہا ہے کہ ان تینوں کاموں کو کرنا۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہاں پر ذالکا جو ہے، ذالکا یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ان ذالکا، یہ در حقیقت یہ صبر کی طرف واپس لوٹ کر جا رہا ہے، اور اس سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی وصیت ہے۔ اور اس راہ میں جو بھی مصائب اور جو بھی تکلیفیں، جو بھی پریشانیاں آئیں، جو بھی لان تان، جو بھی ملامت کی جائیں، ان ساری چیزوں پر صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ میں تھامے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور پوری کی پوری ہمت کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ انسان ایک دن صبر کرے اور اگلے دن ہمت ہار جائے اور اپنے تمام کے تمام ہتھیار گرا دے۔ تو پوری ہمت کے ساتھ صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلے آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا۔ یعنی کس طرح نہ پھلا؟ یعنی تکبر نہ کر کے لوگوں کو حقیر سمجھے، اور جب وہ تجھ سے ہم کلام ہوں تو ان سے منہ پھیر لے، یا گفتگو کے وقت اپنا منہ پھیرے رکھے۔ سعار ایک بیماری ہے۔ اب یہ سعار بیماری کیا ہے؟ یہ وہ بیماری ہے جو اونٹ کے سر یا گردن میں ہوتی ہے، جس سے اس کی گردن مڑ جاتی ہے۔ یہاں بطور تکبر منہ پھیر لینے کے معنی میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ استعمال کیا، ولا
تو سائر یہ اونٹ کی بیماری ہے جس کی تحت وہ اپنا منہ بالکل ہی پھیر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اپنے اپنے گال نہ پھلا۔ یہ لقمان علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، تو وہ نصیحت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی، خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اترا کرنا چل، یعنی ایسی چال یا ایسا رویہ نہ ہو کہ جس سے تمہاری چال کے اندر مال اور دولت اور قوت اور طاقت کی وجہ سے فخر اور غرور کا اظہار محسوس ہو۔ زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چلے بلکہ عاجزی سے زمین کے اوپر چلے، اور اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ انسان عاجزی اور انکساری اختیار کرے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں کہ انسان عاجزی سے نکل کر تجاوز کرے اور بڑائی کو بیان کرے، بڑائی شو کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں ہرگز ہرگز پسند نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ رائی کے برابر بھی کسی کے دل میں تکبر ہوگا، وہ ہرگز جنت میں نہ جائے گا۔ اور جو تکبر کے طور پر اپنے کپڑے کو کھینچتے اور گھسیٹتے ہوئے چلے گا، یعنی کہ پاؤں کے نیچے جب اپنے کپڑے انہوں نے شلواریں لمبی نیچے پاؤں سے نیچے گھسیٹتے ہوئے چلے گا، تو اللہ اس کی طرف قیامت والے دن نہیں دیکھے گا۔ تاہم تکبر کا اظہار کیے بغیر اللہ کے انعامات کا ذکر یا اچھا لباس اور خوراک وغیرہ کا استعمال جائز ہے۔ یاد رکھیے گا ایک اور بات کہ ہمارے لیے، ہمارے مردوں کے لیے سب سے مشکل ترین کام ٹخنوں کو ننگا کرنا ہے۔ مشکل ترین کام کہ وہ ٹخنوں کو ننگا نہیں کرتے ہیں، اور جبکہ اس کے لیے بہت سخت ترین احکامات ہیں، سخت ترین احکامات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ اس آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، کہ کسی تکبر کرنے والے، شیخی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ جو شیخیاں مارتا ہے، تکبر کرتا ہے، اس کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لا صوت الحمیر۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم ترین بات بیان کی جو بالخصوص ہم عورتوں کے لیے، ہم ماؤں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ہم ماؤں کو صبر عطا کرے، اللہ رب العزت ہم ماؤں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں سختی کو نرمی سے بدل دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین انسان بنائے، بہترین مائیں بنائے، اللہ تعالیٰ ہم عورتوں کو آوازیں نیچی رکھنے والا بنائے۔ بہت اہم ترین بات اس آیت کے اندر بیان کی جا رہی ہے کہ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر، اور اپنی آواز کو بھی پست رکھ، اپنی آواز بھی اونچی نہ رکھ، یعنی چال اتنی سست نہ ہو جیسے کوئی بیمار چل رہا ہو، اور نہ ہی اتنی تیز ہو کہ جو انسان کوئی آپ کو پہنچ ہی نہ سکے۔ تو میانہ روی کی چال سے چل۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں بھی ایسے ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے زمین پر وقار اور سکونت کے ساتھ چلتے ہیں۔ وقار کہتے ہیں عزت کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو، اتنی تیزی سے نہ چلے کہ کوئی انسان کی جیسے لگ رہا ہو کہ کسی کا کوئی مال چھپا کر بھاگ رہا ہو، چوری کر کے بھاگ رہا ہو۔ تو ایک میانہ روی کی چال سے چل۔ ان اللہ لا يحب پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اپنی آواز کو بھی پست رکھ، کہ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز پست کر، یعنی کہ اونچی آواز میں چیخ چلا کر بات نہ کر، اس لیے کہ زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ تو گدھے کی آواز سب سے اچھی تو آگے کیا ہوا کہ تو گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجھی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ گدھے کی آواز سب سے بدترین سمجھی جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو، کیونکہ گدھے کو شیطان نظر آتا ہے جس پر گدھا ہانکتا ہے۔ تو سب سے ناپسندیدہ ترین آواز گدھے کی ہے، تو تم اپنی آواز کو اس کے مشابہ نہ کرو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، تمہارے لیے محنت کر رہی ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے، جس کو یہاں سے کام لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جیسے آسمانی مخلوق، چاند، سورج، ستارے وغیرہ، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ضابطوں کا پابند بنا دیا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور وہ انسان ان سے فیضیاب، ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
اور دوسرا مطلب اس کا یہاں پر تسخیر کا تابع بنا دینا ہے، یا چنانچہ بہت سی زمینی مخلوقات کو انسان کے تابع اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، جنہیں انسان اپنی ضرورت کے تحت استعمال کرتا ہے، جیسے زمین اور حیوانات وغیرہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی زمین اور آسمان کی چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا کہ انسان ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ وہ نعمتیں جو تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، ظاہری وہ تمام نعمتیں ہیں جن کو انسان کا عقل و حواس اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ان کو ظاہری طور پر دیکھ کر اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور باطنی وہ نعمتیں ہیں جس کا انسان کو عقل اور شعور سے انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا، ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں، لیکن ان نعمتوں کو ہم اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں قسم کی نعمتیں اتنی ہیں کہ انسان ان کا شمار بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سے ایک بہت بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد ہمارے لیے حفاظت کے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جو ہر وقت ہماری حفاظت پر مامور ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہماری ظاہری نہیں ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ باطن نعمتیں ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے ہر وقت وہ نعمتیں ہمارے لیے موجود ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا کتاب منیر۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں۔ اب اس سے مراد یعنی اس کے باوجود لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، کوئی اس کے وجود کے بارے میں کوئی اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اور کوئی اس کے احکامات کے بارے میں اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ ان تمام بارے میں بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں اور حالانکہ ان کو کچھ بھی علم نہیں ہے کہ کس بات پر وہ جھگڑ رہے ہیں۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی وحی کی تابعداری کرو تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو جس طریقے پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے ہم اسی کی تابعداری کریں گے۔ اولو کان شیطان یدعوہم الی عذاب السعیر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو بارے میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر چاہ کہ وہ انہی کی آباء و اجداد کی پیروی کریں گے، کہ اگر چاہ کہ ان کے آباء و اجداد شیطان اور ان کے بڑوں کو دوزخ کی طرف بلاتا ہو، یعنی کہ وہ ان کے آباء و اجداد کو، ان کے بڑوں کو وہ دوزخ کی طرف بلا رہا ہے اور ان کو دوزخ کی طرف گھسیٹ کر لے کے جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ صرف انہی کی تابعداری کریں گے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور اپنے تمام کے تمام اعمال کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی وہ نیکوکار، یعنی کہ نیکیاں کرنے والا، اور نیکی کرنے سے مراد صرف یہ نہیں کہ خود ہی نیکیاں کرتا رہے، بلکہ خود بھی نیکی کرے، دوسروں کو بھی نیکی کرنے کا حکم دے اور دوسروں کو برائی سے روکے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے بارے میں فرمایا کہ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، یعنی اس نے اللہ سے اس نے مضبوط عہد لے لیا کہ وہ اس کو عذاب نہیں کرے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا، اس وجہ سے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرنے لگ گیا اور اس نے وہ مضبوط کڑا پکڑ لیا جس کے تحت وہ جہنم کی آگ میں نہیں گرے گا۔ اس کا ہاتھ ایک ایسے مضبوط ہاتھ کے اندر آ گیا کہ وہ اب ہاتھ اس کا چھٹے گا نہیں اور وہ انشاءاللہ جنت میں ہی داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اسی انسان کے بارے میں کہ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تمام کے تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تم جو مرضی عمل کر لو، تمہارا انجام اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، تمہارا فیصلہ اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ کافروں نے جو کفر کیا وہ آپ کے دل کو غمزدہ نہ
نہ کرے، الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر ان سب کا لوٹنا تو ہماری جانب ہی ہے، پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ جو انہوں نے عمل کیا، ہم ان کے سارے اعمال کو ان کے سامنے کھول کھول کر، جو ہم نے لکھ رکھا ہے وہ کھول کھول کر ان کو دکھا دیں گے، وہ اپنی آنکھوں سے ان تمام اعمال کو دیکھ لیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، حتیٰ کہ جو ان کے سینوں میں بھید چھپے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان سینوں کے بھیدوں کو بھی کھول کر رکھ دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کے بھیدوں کو بھی بخوبی جانتا ہے، واقف ہے کہ کس نیت سے انہوں نے کون سا عمل کیا۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں کہ ہم انہیں گو کہ کچھ یوں ہی سا فائدہ دے دیں، لیکن بالآخر ہم انہیں نہایت بے چارگی کی حالت میں سخت عذاب کی طرف ہنکا لے جائیں گے۔ ہنکا لینا، جیسے آپ جسے جانوروں کو ہنکاتے ہیں نا، تو ہنکا لے جاتے ہیں، پیچھے سے ان کو کوئی آوازیں دے رہا ہوتا ہے، مار بھی رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو آگے کی طرف گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہوتے ہیں جب کوئی جانور بگڑ جاتے ہیں، تو بالکل ایسا ہی ان کو عذاب کی طرف ہنکا کر لے جایا جائے گا۔ فرشتے پیچھے سے بھی ان پر وار کریں گے، ان کو تکلیف دیں گے، ان کو اذیتیں دیں گے، اور آگے سے ان کو کھینچ کھینچ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ اپنے آپ کو بچانے کی پوری بھرپور کوشش کریں گے، لیکن روز قیامت وہ اپنے آپ کو جہنم کے اس رسوا کرنے والے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یعنی انہیں یوں ہی سا فائدہ سے مراد کیا ہے کہ جو قلیل سا فائدہ ہے، نمتعہم قلیلاً، یہ دنیا کا فائدہ قلیل سا ہی فائدہ ہے، اس فائدے کو اٹھا لینے کے بعد ہم ان کو اپنے واپس اس عذاب میں گھسیٹ لیں گے۔ یہ سمجھتے ہیں دنیا کی زندگی ہمیشہ کی ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم انہیں اگر آپ ان سے پوچھیں، آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے، تو یہ ضرور اس کا جواب یہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ وہ ضرور کہیں گے کہ صرف اور صرف اللہ ہے، تو پھر کہہ دیجئے اے نبی ان کو کہ تمام کی تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات سے بے علم ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان نہیں کرتے، اس کی تعریفیں بیان نہیں کرتے۔ جو کچھ بھی ہے زمین اور آسمانوں میں سب کچھ اسی کا ہے۔ ان اللہ هو غنی الحمید، پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑا بے نیاز ہے، یعنی وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ہر چیز سے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری عبادتوں سے، ہمارے سجدہ کرنے سے، ہمارے قرآن کی طرف آنے سے، میرے رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو وہ ہم سے بہترین لوگوں کو لے آئے گا، میرے رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہ صرف وہ بے نیاز ہے، بلکہ مزید کیا ارشاد فرمایا گیا کہ وہ بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا والا ہے، اس کی بے تحاشا حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نفدت کلمات اللہ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مزید کہ زمین کی تمام درخت، یہ جتنی بھی روئے ارض پر زمین پر جتنے بھی درخت ہیں، سب کے سب درخت اگر کلمے بن جائیں، والبحر یمدہ، اور تمام کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں، من بعدہ، اور صرف سمندر ہی نہیں بلکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ مزید 7 سمندر اس کی مدد کرنے کو آ جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی باتیں ہیں، رب نے کائنات نے فرمایا کہ میرے رب کی باتیں اتنی زیادہ ہیں، میرے رب کی باتیں، اللہ نے کیا اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ تمام کے تمام درخت کلمے ختم بن جائیں، اور یہ لکھ لکھ کر گھس گھس کر ختم ہو جائیں، اور یہ تمام سمندر اور ان کی مدد کرنے کے لیے 7 سمندر اور آ جائیں،
پھر بھی میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں۔ تو ہم کتنے ہی بدبخت ہیں کہ اتنا سا قرآن نہیں سمجھ پا رہے۔ پھر ہم اپنے رب کی باتیں جو دنیا میں اپنا منہ موڑے بیٹھے ہیں، تو پھر ہم اپنے رب کی باتیں جنت میں کیسے سنیں گے؟ جن کو دنیا میں گوارا نہیں اپنے رب کی باتوں کو سننا، اپنے رب کی باتوں کو سمجھنا، تو وہ جنت میں جا کر کیسے اپنے رب کی باتیں سنیں گے اور کیسے ہادی ہوں گے؟ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی، جلالت و شان، اور اس کے اسماء حسنہ اور صفات، اور اس کے وہ کلمات جو اس کی عظمتوں پر دلالت کرتے ہیں کا بیان ہے کہ وہ اتنے ہیں کہ کسی کے لیے ان کا احاطہ کرنا، ان سے آگاہی حاصل کرنا ممکن ہی نہیں۔ اگر کوئی ان کا شمار کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنا چاہے، اس کے اسماء الحسنہ بیان کرنا چاہے، تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کی باتوں کو کوئی نہیں بیان کر سکتا، اس کی کبریائی کے لیے الفاظ ختم ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ساری کلمے ختم ہو جائیں، گھس گھس کر ختم ہو جائیں، لیکن میرے رب کی حمد و ثنا ختم نہ ہو۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد جلانا، یعنی کہ دوبارہ سے جی اٹھنا، ایسا ہی ہے جیسے ایک جی کا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یعنی اس کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ تم سب کا پیدا کرنا یا قیامت والے دن زندہ کرنا ایک نفس کے زندہ کرنے یا پیدا کرنے کی طرح ہی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو الگ الگ پیدا کرے گا، بلکہ رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام کے تمام بشر کو پیدا کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسا ایک انسان کو، واحد انسان کو پیدا کرنا ہے۔ میرا رب اس روز صرف اور صرف کن فیکون کہہ دے گا تو سب کا سب کچھ پلک جھپکنے سے پہلے بھی سب کچھ ہو جائے گا۔ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير۔ یہ سب انتظامات اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، یہ سب باتیں اس طرح سے ہیں، اس لیے علم ترى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، ان کو ایک دوسرے کے اندر داخل کرتا ہے، وہ ایک دوسرے کے اندر آتے ہیں۔ سورج چاند کو اسی نے فرما بردار کر رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرما بردار بنایا۔ اگر وہ فرما برداری نہ کرتے تو ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرما بردار بنایا، تابع بنایا، ان کو اللہ نے مسخر کیا۔ پھر رب کائنات نے مزید الیبوریٹ کیا اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج چاند کو اسی نے فرما بردار کر رکھا ہے کہ ہر ایک مقررہ وقت تک، یعنی کہ قیامت کی گھڑی تک چلتے رہیں گے۔ یہ سارے کے سارے سورج اور چاند اور ستارے سارے کے سارے قیامت کے دن تک یہ سارے اپنے اپنے کام پر مزین رہیں گے، معمور رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو مکمل طور پر باخبر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ عمل سے باخبر ہے اور کچھ سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں تم نے چاہے زمین کی گہرائیوں میں بھی اتر کر گناہ کر لو تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی باخبر ہے۔ کوئی ایسی ایک جگہ ڈھونڈ لو جہاں اللہ نہ دیکھ سکتا ہو، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پر، ہر جگہ پر اس کے علم نے اپنے احاطے کے اس نے اپنے علم کے احاطے سے گھیر رکھا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین پر ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اوپر آسمانوں سے اس کو ہمیں دیکھنا قطعاً مشکل نہیں۔ جس کے عرش نے زمین و آسمان کو، اس کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، تو سوچئے کہ وہ رب خود کتنا بڑا ہوگا۔ آپ جب ایک کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں، آپ جب ایک چیئر کے اوپر بیٹھتے ہیں تو آپ کا وجود اس چیئر سے بڑا ہوتا ہے، آپ کا وجود، آپ کا جسم اس چیئر جتنا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے سوچئے کہ وہ اللہ رب العزت جس کے عرش کی وسعت نے زمین و آسمانوں کو گھیر رکھا ہے، اس رب کا وجود کتنا بڑا ہوگا۔ تو اس رب کو ہم سب کو دیکھنا اور ہم سب سے باخبر ہونا قطعاً مشکل نہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ۔
پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں یہ سب انتظامات اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، اور اس کے سوا جن جن کو لوگ پکارتے ہیں سب کے سب باطل ہیں، سب کے سب باطل ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا، جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے، غروب ہوتا ہے؟ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا اس کی آخری منزل عرش الہی ہے، یہ وہاں جاتا ہے اور زیر عرش یعنی کہ اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر وہاں سے نکلنے کی اپنے رب سے اجازت مانگتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک وقت آئے گا کہ اس کو کہا جائے گا ارجعی من حیث جئتا، تو جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا، تو مشرق سے طلوع ہونے کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، جیسا کہ قرب قیامت کے قریب کی علامات میں آتا ہے کہ سورج کو واپس طلوع ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ جہاں سے وہ غروب ہوگا وہیں سے واپس طلوع ہو جائے گا، یعنی کہ روزانہ سورج اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سورج رہٹ کی طرح ہے، دن کو آسمان پر اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے، جب غروب ہو جاتا ہے تو رات کو زمین کے نیچے اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چاند کا بھی معاملہ ہے۔ ہم جانتے ہیں سائنٹیفکلی، اب ہم یہ چیزیں پروف ہو چکی ہیں کہ زمین کے ایک سرے سے گھوم کر سورج دوسری طرف پر جاتا ہے، تو حدیث میں حضرت ابن عباس نے یہی بات بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے، بڑی شان والا ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔